اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک اللہ والے ولی کی توبہ کے متعلق، اور اس ولی کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ابراہیم بن بشار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو اسحاق، آپ کے ابتدائی احوال کیسے تھے کہ اب تو آپ سلوک و معرفت کی دنیا میں ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات کر لو۔ میں نے کہا، بات تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، لیکن آپ مجھے بتائیں، شاید اللہ تعالی ہمیں کسی دن اس بات سے نفع بخشے۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، اللہ کی ذات میں مشغول ہو جا۔ پھر میں نے تیسری بار ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بیان کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، میرے والد اہل بلخ میں سے تھے اور وہ خراسان کے بادشاہوں اور خوشحال حکمرانوں میں سے تھے۔ ہمیں شکار بہت پسند تھا۔ ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا، میرا کتا بھی میرے ساتھ تھا۔ اسی دوران ایک خرگوش یا لومڑی جھاڑ سے نکل کر بھاگا۔ میں نے اس شکار کو پکڑنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، نہ تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے رک کر دائیں بائیں دیکھا لیکن کسی کو نہ پایا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس پر لعنت بھیجے، یعنی یہ آواز شاید اس کی ہو سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سنی، اے ابراہیم، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر میں نے رک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس پر لعنت کرے۔ پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میں نے اپنے گھوڑے کی زین کے ابھرے ہوئے حصے سے آواز سنی، اے ابراہیم، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اب میں رک گیا اور میں نے کہا، اے اللہ، میں تیری طرف پلٹ آیا، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا۔ اللہ کی قسم، میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس میں اپنے گھر واپس آیا اور اپنے گھوڑے سے الگ ہو گیا، یعنی تعیشات اور شکار چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے والد کے چرواہوں کے پاس آ گیا، ان سے ایک جبہ اور ایک چادر لے لی اور میں نے اپنا لباس فاخرہ اتار کر اسے دے دیا۔ اس کے بعد میں نے صلحاء، عرفاء اور صوفیاء کی صحبت سے مستفید ہونے اور فیضان سمیٹنے کے لیے عراق کا رخ کر لیا۔ بے شک میرے دوستو، جب کوئی اللہ والا سچے دل سے توبہ کرتا تھا تو اس کی توبہ سچی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس کا رخ کسی بھی گناہ کی طرف نہ ہوتا تھا، نہ ہی صغیرہ گناہ کی طرف اور نہ ہی کبیرہ گناہ کی طرف۔ جب وہ گناہوں سے توبہ کرتے تو سچی توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پورا سپرد کر دیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔